السلام علیکم احباب، زرین سزیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین ٹی وی پر بروز جمعہ۔ آج دینی احکام میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مکروہات نماز۔ نماز میں کپڑوں کے دونوں کنارے لٹکانا، یعنی وہ ان چیزوں کا ذکر میں کر رہی ہوں جو مکروہات ہیں نماز میں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو جو نہیں کرنا چاہیے نماز کے دوران۔ نماز میں کپڑوں کے دونوں کنارے لٹکانا، مثلاً چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، چوغا یا شیروانی، کوٹ یا کرتے کے آستین میں ہاتھ نہ ڈال کر اپنے موڈھوں پر ڈال لینا، یہ مکروہات ہے۔ مٹی یا پانی سے بچانے کے لیے کپڑوں کو سمیٹ لینا، اس طرح استری محفوظ رکھنے کے لیے کپڑوں کو بچانا۔ کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، ایسے معمولی کپڑوں سے نماز پڑھنا جنہیں عام مجمع میں پہن کر نہیں جاتے۔ نماز کے دوران منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جس سے قرآن پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں رکاوٹ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور ایسے کپڑے پہنیں جو آپ باہر پہن کر جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے دانست میں اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پاک کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بالکل معمولی کپڑے نہ پہنیں کہ گھسے پٹے خراب کپڑے ہوں اور گندے کپڑے ہوں اور وہ آپ پہن کر نماز پڑھیں، تو یہ سب مکروہات میں شامل ہوتا ہے۔ تو نماز کے دوران منہ میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس سے قرآن پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں رکاوٹ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے منہ میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ قرآن نہیں پڑھتے ہوئے آپ کو رکاوٹ ہو رہی ہے، اور وہی چیز اگر آپ کے منہ میں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کی نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ سستی اور لاپرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ ہر جو ہے وہ آپ واش روم جب جاتے ہیں تو وہ اس کی اگر آپ کو حاجت ہو رہی ہے، واش روم کی آپ کو حاجت ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں لیکن آپ واش روم نہیں جاتے ہیں، اور اسی حاجت کو دور کیے بغیر آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے پہلے میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد اس حاجت کو پورا کروں گا، تو یہ بھی مکروہات ہے۔ یعنی پہلے آپ جائیں اور فارغ ہوں اور اس کے بعد دوبارہ وضو کریں اور وضو کر کے نماز ادا کریں۔ بالوں کو جمع کر کے سر پر جوڑا باندھنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ جوڑا سر کے اوپر نہ باندھیں، اگر پیچھے لپیٹ کے رکھتے ہیں یا آپ کوئی کیچر وغیرہ لگا لیتے ہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن سر پر جوڑا بنانا وہ مناسب نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے کنکریوں کو ایک ہی رکعت میں ایک مرتبہ سے زیادہ ہٹانا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، بیٹھے بیٹھے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ انگلیاں چٹکانا، کمر یا کولے پر ہاتھ رکھنا، اگر آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہے یا کولے میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ رکھ لیا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، یعنی آپ نے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے گزر گیا یا قریب سے گزر گیا تو آپ نے نظر جو ہے وہ ادھر ادھر کر لی، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ بلا عذر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، جب آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھنا لیکن پھر بھی آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں بلا عذر تو یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا غلط ہے، اور نماز میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، کوئی اشارہ نہیں کرتے، اور پوری توجہ آپ کی نماز کی طرف رہتی ہے، تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ ایسے آدمی کی طرف سے نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو، ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو، اگر نمازی کی طرف منہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا تو اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ قصداً جمائی لینا یا جمائی آئی ہو تو نہ روکنا، یہ بھی آپ کے مکروہات میں شامل ہے، کوشش کریں کہ اسے روک لیں۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، اگر امام کے قدم محراب کے باہر ہوں تو مکروہ ہیں۔ امام کا تنہا اونچے مقام پر کھڑا ہونا، اگر کچھ مقتدی بھی اس کے ساتھ ہوں تو مذائقہ نہیں ہے۔ اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو جانا، یہ بھی مکروہات ہے۔ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سامنے یا سر پر یا دائیں بائیں یا سجدے کی جگہ تصویر ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آیتیں یعنی مکروہات میں شامل ہو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہات نماز کہلائے جو ہوگی آپ کی۔ آیتیں یا تسبیحاں انگلیوں پر شمار کرنا، ہم جیسے آیتیں یا تسبیحاں پڑھتے ہیں تو وہ تسبیح پہ پڑھنے کے بجائے ہم انگلیوں پر شمار کرتے ہیں، انہیں گنتے ہیں، تو یہ بھی مکروہات ہے۔ چادر یا کپڑا اس طرح لپیٹ کر پڑھنا کہ جلد نہ نکل سکے، اس طرح سے چاروں طرف سے خوب لپیٹ لیں کہ آپ جو ہے وہ کپڑوں کے اندر لپٹ گئے اور جلدی سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو نکل نہیں سکتے، تو اس طرح چادر کو لپیٹنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ مکروہات نماز ہے۔ اور انگڑائی لینا، یہ بھی مکروہات نماز میں شامل ہے۔ امامہ کے بیچ یا ٹوپی پر سجدہ کرنا، ٹھیک، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ خلاف سنت نماز میں کوئی کام کرنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔
اور تکبیر تحریمات ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے لیے کانوں سے ناف تک ہتھیلیوں کا ترچھا کرنا، یہ بھی مکروہات نماز میں شامل ہے۔ تو آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکروہات نماز میں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بعض دفعہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں، تو یہ ان باتوں کے بارے میں نے دینی احکامات کیا کہتے ہیں ہمارے، اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ تو یہ آج کا موضوع تھا میرا۔ زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ لیکن ساتھ ساتھ میں شیروان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی چلوں، جن کے ایشین نیوز چینل پر یہ پروگرام جو ہے انہی کے توسط سے جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔